السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تعلیم الاسلام کے سبق میں آج ہم جماعت اور امامت کا بیان شروع کرنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: امامت سے کیا مراد ہے؟ جواب: امامت کے معنی سردار ہونا کے ہیں۔ نماز میں جو شخص ساری جماعت کا سردار ہو اور سب مقتدی اس کی تابع داری کریں اسے امام کہتے ہیں۔ سوال: جماعت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: جماعت مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، جس میں ایک امام ہوتا ہے اور باقی سب مقتدی ہوتے ہیں۔ سوال: جماعت فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب: جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت تاکید ہے۔ بعض علماء تو اسے فرض اور واجب بھی کہتے ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ جماعت میں بہت فائدے ہیں۔ سوال: جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا فائدے ہیں؟ جواب: ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسلمانوں کا آپس میں ملنا ہو جاتا ہے، آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور نماز میں دل لگتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، غریبوں کا حال معلوم ہوتا رہتا ہے، آپس میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کا حال معلوم ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ خاص عبادت ہے کہ اس سے نماز کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی نماز کے بہت سارے فوائد ہیں، کچھ ہم نے ابتدا میں بھی پڑھے، کچھ مزید آگے چل کر بڑی کتابوں میں بھی پڑھیں گے۔ سوال: کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے؟ جواب: عورتیں، نابالغ بچے، بیماروں کی خدمت کرنے والے، لولے، لنگڑے، اپاہج، کٹے ہوئے پاؤں والے، بہت بوڑھے، اندھے، ان سب کے ذمے جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں ہے۔ سوال: وہ کیا عذر ہیں جن سے اچھے خاصے آدمی کو جماعت میں نہ آنا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب: سخت بارش، راستے میں زیادہ کیچڑ، سخت جاڑا سردی، رات میں آندھی، سفر مثلا ریل یا جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ جائے، پخانہ پیشاب کی حاجت ہونا، کھانے کا اس حال میں کہ بھوک زیادہ لگی ہو اور سامنے آ جانا تو پھر کھانا کھا کے نماز کے لیے جایا جائے، ان عذروں سے جماعت کی حاضری کی تاکید جاتی رہتی ہے۔ سوال: کن نمازوں میں جماعت سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے؟ جواب: تمام فرض نمازوں اور عیدین کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، اور رمضان شریف میں نماز وتر کی جماعت مستحب ہے۔ سوال: کم سے کم کتنے آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے؟ جواب: کم سے کم 2 آدمی جماعت کے لیے کافی، ایک امام ہو جائے اور ایک مقتدی، مگر اس حالت میں مقتدی امام کے داہنی طرف کھڑا ہو۔ جب 2 مقتدی ہوں تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑے ہونا چاہیے۔ سوال: جماعت میں لوگوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، بچوں کو پیچھے کھڑا کریں۔ بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کو کھڑا ہونا مکروہ ہے، عورتوں کی صف بچوں کے بعد ہونی چاہیے۔ سوال: اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، مقتدیوں کو بھی اپنی نماز کا دہرانا ضروری ہوگا۔ سوال: امامت کا مستحق کون شخص ہے؟ جواب: سب سے پہلے عالم، جو مسائل نماز سے اچھی طرح واقف ہو، بشرطے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اس کے بعد جسے قرآن زیادہ آتا ہو اور اچھا پڑھتا ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ عمر والا ہو، اور اس کے بعد جو خوش خلق ہو اور شرافت ذاتی رکھتا ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ خوبصورت اور صاحب وقار ہو۔ اس کے بعد جو نسبی شرافت رکھتا ہو۔ سوال: اگر مسجد کا امام معین ہو اور جماعت کے وقت اس سے افضل کوئی شخص آ جائے تو امامت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جواب: امام معین اس اجنبی آنے والے سے زیادہ مستحق ہے، اگرچہ یہ اجنبی شخص امام معین سے زیادہ افضل ہو۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟ جواب: بدعتی، فاسق، جاہل غلام، جاہل گنوار اور احتیاط نہ کرنے والے اندھے اور جاہل ولد الزنا کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ لیکن اگر غلام اور گاؤں کا رہنے والا شخص عالم ہو اور اندھا احتیاط رکھتا ہو، اور عالم ہو یا قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو اور ولد الزنا عالم اور نیک بخت ہو، اور ان سے افضل کوئی اور شخص موجود نہ ہو تو ان کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی؟ دیوانے،
اور نشہ والے، کافر یا مشرک کے پیچھے تو کسی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور نابالغ کے پیچھے بالغوں کی، اور عورت کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور جس نے باقاعدہ وضو یا غسل کیا ہے اس کی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی، اور جو پورا سطر ڈھانکے ہوئے ہو اس کی نماز ایسے شخص کے پیچھے کہ جس کا سطر کھلا ہو صحیح نہیں ہوتی، اور جو رکوع سجدہ کرتا ہے اس کی نماز رکوع سجدہ کو اشارے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی، اور فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک فرض مثلا ظہر پڑھنے والے کی نماز دوسرا فرض مثلا عصر پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو ظہر پڑھنے والے کی نماز جو عصر والا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ سوال: نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ تراویح بھی نابالغ کے پیچھے جائز نہیں۔ ہاں، جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو اگرچہ کوئی اور علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو تو اس کے پیچھے تراویح اور فرض نماز جائز ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے مفسدات نماز کا بیان ہے۔ سوال: مفسدات نماز کس کو کہتے ہیں؟ جواب: مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ اسے اچھی طرح یاد کر لیں، کل کے اور آئندہ سبق میں ہم مفسدات نماز کیا ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔